فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک میں میسر آنے والے انتہائی بابرکت اوقات شب قدر کی فضیلت و اہمیت کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے اور مسنون وظائف و اعمال بتائے گئے ہیں۔ سامعین، لیلۃ القدر ایک مقدس، بڑی عظمت، بزرگی اور خیر و برکت والی رات ہے۔ اس کے فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ اس رات کے انعام و اکرام سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اس برکت والی رات کو اردو اور فارسی میں شب قدر اور عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی، عظمت اور بڑائی اور عزت کے ہیں، لہذا لیلۃ القدر کے معنی عزت اور قدر و منزلت والی رات کے ہوئے۔ لیلۃ القدر صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کو عطا کی گئی ہے اور کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں کلام الہی میں ایک پوری سورہ کا نزول ہوا ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں صبح طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معتبر راوی سے یہ روایت اپنی کتاب موطا امام مالک میں بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عمروں پر توجہ دی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہ میری امت کی عمریں ان کے مقابلہ میں کم ہیں تو نیکیاں بھی کم رہیں گی اور پھر درجات میں بھی اور ثواب میں بھی کمی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رات عنایت فرمائی اور اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک موقع پر فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا، ایک باعظمت اور برکت والا مہینہ، ایسا مہینہ کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک باعظمت اور برکت والا ایسا مہینہ آ گیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کے رمضان میں ہونے کے تعین کے بعد احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ رمضان کے 21ویں روزے سے لے کر 29ویں یا 30ویں روزے تک کے دنوں کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے آخری روزوں کو آخری عشرہ کا نام دے دیا گیا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں میں کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے اور فرماتے کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ کسی حدیث میں شب قدر کی تاریخ متعین نہیں فرمائی گئی۔ اس شب کے اخفاء میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان ہر رات اس خیال سے عبادت میں گزاریں کہ شاید یہی رات شب قدر ہو، اور آخری عشرے کی راتیں خصوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ ائمہ مجتہدین مفسرین نے اپنے مشاہدہ و کشف و علم کے اعتبار سے مختلف تاریخیں بیان کی ہیں۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب 27ویں شب کو ہی شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ باب السوق 27ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب قدر اکثر و بیشتر رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں رمضان میں شب قدر پاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلی تاریخ رمضان المبارک کی اتوار یا بدھ کو ہو تو شب قدر 29ویں رات کو ہوتی ہے، اور جب پیر کو یکم رمضان ہو تو 21ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، اور جمعہ یا منگل کی پہلی ہو تو 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، اور اگر جمعرات کی پہلی ہو تو 25ویں رات کو ليلۃ القدر ہوتی ہے، اور جب ہفتہ کی پہلی ہو تو 23ویں شب کو ليلۃ القدر ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر عالم با عمل صوفی با صفا فنا فی الرسول حضرت علامہ مولانا کریم الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے، لیکن زیادہ تر 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ان بابرکت ساعات کو حاصل کرنے کے لیے پورا ماہ رمضان المبارک قیام اللیل کا خصوصی اہتمام فرماتے اور آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنی عبادت رمضان کے آخری عشرہ میں کرتے تھے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمد مضبوط باندھ لیتے، مطلب تیار ہو جاتے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ شب قدر میں شب بیداری بہترین اعمال میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تلاش شب قدر کے لیے جاگتے رہتے، لہٰذا اس کے پیش نظر ہمیں بھی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب بیداری کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پورا عشرہ راتوں کو جاگا جائے، اگر یوں نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں شب بیدار رہے۔ شب قدر میں جس طرح بھی اور جتنا بھی اللہ کے حضور اپنا عز و نیاز پیش کیا جائے کم ہے۔ شب قدر میں ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جیسے ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ ادائیگی فرائض کے بعد کثرت سے نوافل پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو قیام، رکوع و سجود بہت پسند ہے۔ اس رات میں نوافل پڑھنا نوافل ہی ہیں مگر ثواب فرض نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر میں نوافل اس طرح ادا کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ سے زیادہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ القدر پڑھی جائے، رکوع و سجود کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر کو جان لوں تو اس رات میں کیا پڑھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے ایک بار سورۃ القدر اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھے، بعد سلام 70 بار استغفار پڑھے، تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے اور پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھے، بعد سلام 70 بار کلمہ تمجید پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے
تین بار سورہ قدر، سورۃ الاخلاص 5 بار پڑھیں۔ بعد سلام کلمہ طیبہ 100 بار اور 70 بار استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے اور بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام 70 بار استغفار پڑھیں۔ اس نماز پڑھنے والوں کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھے۔ بعد سلام سورہ الم نشرہ 70 بار پڑھے۔ اس نماز کو پڑھنے والا دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی بھی شب قدر 20 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو سورہ قدر 21 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 بار، سورہ رحمان 1 بار پڑھنی بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 7 بار سورہ فتح پڑھنا واسطے ہر مراد کے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 بار پڑھنی مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 29ویں شب کو 7 بار سورہ واقعہ واسطے ترقی رزق کے پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی کسی بھی شب یا روزانہ بعد نماز عشاء 7 بار سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت دور ہوگی اور روحانی درجات بلند ہوں گے۔ اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روحانیت سے بھرپور میسر آنے والے اوقات میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جہاں اپنے لیے دعا کریں تو ملک پاکستان کی بقا، سالمیت، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بصدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔